اور ہم ہنسنے لگے اور میری آواز زیادہ اونچی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ یہ کون سے لڑکے ہیں، ان کو لے کر آؤ. ابھی حنین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے ہی آئے تھے. فتح مکہ کے بعد جب حنین ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لڑکے نہیں آئے. ابھی صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا جو مکہ کا ماحول ہے وہ ابھی جنگ کی انوائرمنٹ میں، کیونکہ حنین میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی آ گئے تھے، مختلف قبائل بھی آ گئے تھے. تو جب ابو محذورہ کو لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ابو محذورہ کہتے ہیں آج تو ہم لوگ گئے، کیونکہ ابھی تو جنگ کا ایک ماحول ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی مائنڈ سیٹ میں ہوں گے. تو ابو محذورہ کہتے ہیں جب مجھے لے کر آیا گیا تو سب لڑکوں سے پوچھا گیا کہ کون تھا جو اونچی آواز میں اذان کی نقل کر رہا تھا. تو سارے دوستوں نے مجھے اشارہ کر کے پھنسوا دیا. ہوتا ہے نا جانی میں آپ کے ساتھ آپ کرو، اور جب پرنسپل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہی تھا، ٹھیک ہے، فوراً کروا دیتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ سارے دوستوں نے مجھے پھنسا دیا اور میں اب ڈر گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسکرا کر بلایا اور بولا کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، میں اذان کے الفاظ دہراتا ہوں تو میرے ساتھ اذان کے الفاظ دہراؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ پڑھے اور انہوں نے ریپیٹ کیے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری اذان سکھائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو سینے پر ہاتھ رکھ کے ان کے لیے دعا کی اور ان کے اس صلاحیت کو اپریشیٹ کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گفٹ دیا ہے. اور یہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ چاندی دی اور ان کو گفٹ کے طور پر دے کر بھیج دیا. ابو محذورہ کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا، وہ اذان کے الفاظ میرے ذہن میں گھوم رہے تھے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرصے کے بعد گیا اور میں نے وہ پوچھا کہ دیکھیے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے جو چاندی اور سکے دیے ہیں یہ ایسے تو نہیں دیے، آپ مجھ سے کیا کام کروانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو کام پر رکھنا چاہتا ہوں. میننگ کام پہ رکھنا چاہتا ہوں تو مراد کہ آپ کو ایک جاب دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو ایسے نہیں دیے یہ چاندی کے سکے، آپ سے کوئی کام لینا ہے. تو ابو محذورہ کہتے ہیں آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو مؤذن رکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو مؤذن رکھنا چاہتا ہوں. ابو محذورہ اسلام قبول کیا ہے اور یہ 50 سال کی عمر تک یہ 4 مؤذن تھے جو دونوں مسجد نبی اور مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیے تھے، اس میں سے ابو محذورہ تھے.